السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ کا ویک بھی اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے اصلاح کے بارے میں پڑھا کہ اصلاح جو ہے فساد کی ضد ہے۔ کسی بھی غلطی، خرابی یا کمی کی نشاندہی کرنا اور صحیح عمل کی طرف رہنمائی کرنا اصلاح کہلاتا ہے۔ اور اصلاح کا آغاز انسان اپنی ذات سے کرتا ہے، اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں اسے سرزد ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ اپنی غلطی کو دبا جائے اور اس کا الزام دوسروں پہ ڈالے تو اس سے اس کے اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور معاشرے میں بھی فساد پھیلتا ہے۔ اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام کی اصلاح کی اور جس طرح امت کو یہ پیغام دیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ غور و فکر اور گہری سوچ کے بغیر اصلاح ممکن نہیں۔ انسان کے اندر اپنے عیبوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے اور پھر صرف اپنی اصلاح نہ کرے بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی خیر خواہی کرے، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کیونکہ جہاں اصلاح ہوتی ہے اور وہ جگہ امن و امان کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ انسان کے اپنے دل میں بھی سکون آتا ہے، تعلقات میں بھی بہتری آتی ہے اور معاشرے میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے۔ اور جس جگہ پر بھی ہوتے ہیں، مثلاً آپ اپنے گھر میں ہیں تو اس میں بھی ایک امن و امان کی کیفیت ہوگی۔ آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، آپ جہاں بھی آپ کا ہیومن انٹریکشن ہوگا، وہاں اگر آپ بتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے فریضوں کو انجام دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت خیر آئے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ مصلح کے لیے جو اصلاح کر رہا ہو اس کے لیے دو صفات کا ہونا لازم ہے۔ ایک تو وہ امانت دار ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ خیر خواہ ہو، یعنی وہ دوسروں پہ صرف تنقید کرنے والا نہ ہو، کسی حسد اور جلسی کی بنا پر کسی کو ڈیفیم کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو، بلکہ کامل خیر خواہی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، صحیح طریقے سے اس کو باقاعدہ سیکھ کر کے کس طرح اصلاح کرنی ہے، اس کے بعد یہ کہ اصلاح کے لیے قدم اٹھائے اور ایسے انداز میں اصلاح کی جائے جو سامنے والے کے ذہن کو ایڈریس کرے۔ اصلاح محض اعلان یا اناؤنسمنٹ کا نام نہیں، بلکہ وہ دوسروں کے ساتھ بہترین رعایت کا نام بھی ہے، یعنی دوسروں کی خیر چاہنا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ اصلاح کے نام پر ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ان کا اصل مقصد کسی کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ ان کو بدنام کرنا مقصود ہوتا ہے، یا ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا، یا وہ اپنے حسد کی آگ کو کسی طرح بجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ روش اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کوئی انسان جو مصلح ہوتا ہے یا داعی ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، اور جس کی اصلاح مطلوب ہے اس کے لیے دعا بھی کرے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ ہم آگے سیکھتے چلے جائیں گے۔ آج ہم کتاب شروع کریں گے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ امت مسلمہ اس لیے بہترین امت ہے کہ اس کے ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسروں کو خیر کی بات بتانے اور معروف کی طرف لانے کا جو فریضہ سونپا ہے، اگر وہ اس کو ادا کرتے رہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے
جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں، اور وہ جب اصلاح کا کام بھی کرتا ہے، منکر سے روکتا بھی ہے اور معروف کا حکم دیتا ہے، تو وہ دوسروں کو زخمی نہیں کرتا، وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ اور یہ فریضہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پر بھی ہے، جیسے کہ سورۃ التوبہ میں آتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کتاب کا مقدمہ۔ پہلے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الہ الاولین والآخرین وقیوم السماوات والارضین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین معلم الخلق المبعوث رحمتا للعالمین، اما بعد۔ لوگوں کو دین کی باتیں بتانا اور دین کی تعلیم دینا بہت بڑی نیکی ہے، جس سے نہ صرف تعلیم دینے والے کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ اس کی خیر و برکت ہر خاص و عام تک پہنچتی ہے۔ پھر یہ عمل انبیاء اور رسل کی وہ میراث ہے جس میں سے تبلیغ اور تربیت کا فریضہ انجام دینے والے ہر شخص کو ایک حصہ نصیب ہوا ہے۔ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والے پر اللہ تعالیٰ بھی رحمت نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے، بلکہ آسمان اور زمین میں رہنے والی تمام مخلوقات اسے دعائیں دیتی ہیں، حتیٰ کہ بل میں موجود چیونٹی بھی اور مچھلی بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ اتنا بہترین کام ہے، لوگوں کو خیر کی بات بتانا، اس کی تعلیم دینا اور ان کی خیر خواہی کرنا، کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی حاصل کرتا ہے اور فرشتے اور دیگر مخلوقات بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ کیا کوئی اور عمل بھی اس کے برابر ہے؟ پھر تعلیم کے بہت سے طریقے اور مختلف ذرائع ہیں، ان میں غلطی کی اصلاح بھی شامل ہے۔ اصلاح تعلیم کا ایک لازمی جزو ہے اور انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی طالب علموں کو صرف کچھ سکھا دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کی غلطیوں کو درست کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ غلطیوں کی اصلاح اس خیر خواہی میں شامل ہے جو ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ سے گہرا تعلق ہے، جس کے بارے میں بھی آپ نے آیات بھی سنی، جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ علاوہ ازیں وحی الہی میں بھی غلطیوں کی اصلاح پائی جاتی ہے، اور یہ قرآنی طریقہ کار ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اوامر و نواہی بھی نازل ہوئے ہیں۔ اس میں بعض امور کو سابقہ حالت پر برقرار بھی رکھا گیا ہے، بعض امور کی تردید کی گئی ہے، اور غلطیوں کی اصلاح بھی کی گئی ہے، حتیٰ کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی خلاف اولا بات ہو گئی، خلاف اولا یعنی اعلیٰ درجے سے ذرا کم، تو قرآن مجید میں اس پر تنبیہ نازل ہو گئی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ عبس جی عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، پھر شروع ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت قبول کرتا تو اسے نصیحت سے فائدہ پہنچتا،
اور جو پرواہ نہیں کرتا آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ پاکیزگی حاصل نہ کرے تو آپ پر کچھ الزام نہیں، اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں۔ یہ آیات عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ ایک نابینا صحابی تھے۔ ان کے اندر دین سیکھنے کی بہت لگن تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مسائل دریافت کرنے کے لیے سوال پوچھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے کہ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے اس وقت ان کی آمد کو ناپسند کیا اور کچھ منہ پھیر لیا، اس وجہ سے کہ کہیں ان کی طرف توجہ دینے سے قریش کے سردار برا نہ مان جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت کی کہ جو شخص اپنے جاہ و منزلت کی وجہ سے گردن اکڑائے ہوئے اور وحی اور رسالت کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، آپ اس پر اپنی پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، جبکہ وہ شخص جو اخلاص اور رغبت کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے آیا تھا، آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک موقع پر تھوڑا سا بے رخی اختیار کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، جس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ جس سے وہ محبت کرتے ہیں ان کے اندر کوئی چھوٹی سی بھی ایسی کمی باقی رہے۔ اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی ہیں۔ مختلف مواقع پر آپ کا جو طرز عمل تھا، آپ کا جو کسی بھی کام کرنے کا طریقہ کار تھا، وہ صحابہ کرام اس کو دیکھتے تھے اور پھر اسی کے مطابق عمل کرتے تھے، پھر وہ ہمارے لیے ایک سنت بن جاتا ہے۔ اور پھر اگر یہ اس چیز کی اصلاح نہ ہوتی تو پھر آج ہم بھی اس چیز کو اپنے لیے جواز بنا لیتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرمائی، وحی کے ذریعے یہ آیات نازل ہوئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت دار ہونے کو آپ دیکھیے کہ کس طرح جیسی آیات نازل ہوئی ویسی کی ویسی آپ نے لوگوں کو پڑھ کر سنائی، اور پھر آگے وہ قرآن مجید کا حصہ بنی۔ اور یہ اصلاح آپ کی عظمت میں کمی کے لیے نہیں تھی، بلکہ امت کے لیے ایک نمونہ اور تعلیم تھی کہ اصلاح سراسر خیر اور رحمت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصلاح سراسر خیر اور رحمت کا باعث ہے۔ اگر آپ جیسی کامل شخصیت کی اصلاح ہو سکتی ہے تو ہم جیسے روزانہ غلطیاں کرنے والے انسانوں کی اصلاح کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس واقعے سے سبق سیکھیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ قابل غور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس انداز میں اصلاح فرمائی ہے۔ تو دوسروں کی اصلاح کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ الفاظ کا چناؤ مناسب ہو، اور اصلاح ایسے انداز سے کی جائے کہ بات دل پر اثر کرے۔ تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مصلحین کی دعوتی اور اصلاحی کوششوں کا اثر دل سے زیادہ دماغ پر ہوتا نظر آتا ہے، جس سے مثبت تبدیلی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، اور بسا اوقات تو اس طرز عمل سے فائدہ بہت کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مخاطب کو عزت دینی چاہیے، اور ایسے الفاظ کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے جس سے مخاطب کی تذلیل یا تحقیر ہو، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے الفاظ سے سامنے والے کی عزت مجروح نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کرتے ہوئے آپ کی تکریم کی اور آپ کو غائب کے صیغے سے نصیحت کی، عبس وتولی۔ یعنی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اکرام کی وجہ سے آپ کو مخاطب کر کے اظہار ناراضی نہیں فرمایا، بلکہ غائب کی صیغے سے، اور آپ تو اس کو سمجھ گئے کہ بات کس سے متعلق ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ غیر واضح اور مبہم الفاظ سے بھی گریز کرنا چاہیے، بات کو واضح انداز میں اور سیدھے انداز میں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ جب ذو معنی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا مبہم الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اور واضح الفاظ سے بات مخاطب کو بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔
اسی طرح یہ ہے کہ جب کسی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، اور سننے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بات ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ تکرار جو ہے وہ مناسب اور مؤثر ہو۔ بہت زیادہ تکرار سے اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور مخاطب پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ضرورت کے مطابق ہی مختلف انداز میں تکرار کرنا چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اتنا نہیں بتایا کہ آپ کا عمل یعنی اعراض درست نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اس عمل سے بہتر کیا ہو سکتا تھا اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا متبادل کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی کی غلطی بتائیں تو اس کی وجہ بھی واضح کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ اس کا الٹرنیٹ کیا ہے، اور پھر یہ کہ مختصر اور جامع انداز ہو، کم سے کم الفاظ میں پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ مثبت پہلو کو اجاگر بھی کیا جائے۔ ان آیات میں بظاہر ایک چیز کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، لیکن اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اخلاص اور نیک نیتی سے وہ کام کر رہے تھے۔ اور اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی کی اصلاح کریں تو اس کی اچھی صفات اور کاوشوں کو بھی مد نظر رکھیں اور ان کا اعتراف کریں، یعنی اس کو اگر کسی کے اندر کوئی خیر و خوبی ہے تو اس کو اکنالج بھی کریں، کیونکہ مقصد اصلاح ہے، کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کسی کو نیچا دکھانا نہیں، بلکہ اس کی بھلائی اور بہتری مقصد ہو۔ اور پھر یہ کہ جس کی اصلاح کی جا رہی ہو اس کا طرز عمل کیسا ہو۔ تو ہم سورہ عبسہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوش دلی کے ساتھ اصلاح قبول کی، اور اس کے بعد نابینا صحابی ابن ام مکتوم کو کس قدر عزت اور مقام دیا۔ اور یعنی اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے کہ اگر ہمارا کوئی طالب علم کمزور ہے، مالی اعتبار سے یا ذہنی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے یا کسی بھی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اسے ہمیں اہمیت دینا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ آج کمزور نظر آتا ہے اور کل آپ کی تربیت کی وجہ سے اتنا کانفیڈنس حاصل کر لے کہ بہت سے آج کے طاقتوروں کو پیچھے چھوڑ جائے۔ اور پھر یہ کہ اگر اس کانٹیکس میں بھی دیکھیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصلاح کو کتنی خوبی کے ساتھ قبول کیا، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اصلاح کو قبول نہیں کرتے، اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ تو انا اور غرور ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا طرز عمل تھا کہ اس نے ابا واستکبر، انا خیر منہ۔ اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے، اور یہ سوچ جو ہوتی ہے اسلام کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی کو نہیں مانتا، تو اس طرح وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح منفی سوچ کی وجہ سے بھی فرق نہیں کر سکتا، یعنی انسان کے اندر فلٹریشن کی صلاحیت نہیں ہوتی، فلٹر نہیں کر سکتا، یعنی ہم نصیحت اور تنقید میں فرق نہیں کر پاتے، لہذا ہر چیز کو ڈینائی کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح منفی سوچ جو ہوتی ہے وہ بھی انسان کے اصلاح کے سفر میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر کسی نے ایک بار سخت لہجے میں کوئی اصلاح کی تو ہم سوچتے ہیں آئندہ بھی ایسا ہی ہے اور ایسا ہی کرے گا۔ اور اسی طرح یہ کہ بعض اوقات معاشرتی خوف بھی ہوتا ہے، وہ اصلاح کو قبول کرنے میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ ہمیں تو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اصلاح انسان کے لیے رحمت ہے، اور یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو اس میں اب میں چاہوں گی کہ آپ ان آیات پر مزید غور کریں اور دیکھیں کہ سب سے پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ڈسکرائب کیا ہے کہ جب انہوں نے ابن ام مکتوم کو توجہ نہیں دی، ابسا وتولا، وجہ بتائی، ان جاءہ الاعمی،
اب سامنے یعنی کہ خطاب کا انداز بدل گیا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور پھر او یذکر فتنفعہ الذکرہ، یعنی ایک کمزور انسان جو ہے وہ کسی زیادہ بظاہر نظر آنے والے طاقتور انسان سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اگر اس کو یعنی کہ وہ تزکیہ کے طریقے پر عمل کرتا ہے، یا پھر یہ کہ نصیحت قبول کرتا ہے. اور اسی طرح اما من استغنا فانت له تصدی وما علیک الا یزکا. بعض اوقات ہم کچھ لوگوں کے اصلاح کے اور ان کے دین کی طرف آنے کے بہت حریص ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی اس کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا. اور پھر یہ کہ جو دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے وہ زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو توجہ دی جائے، اور جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو اس سے غفلت نہ برتی جائے. تو اس سے بھی ہمیں ان آیات کی روشنی میں ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اپنے رویے اور سوچ کی ضرور اصلاح کرنی ہے کہ ہم کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، کس کو کتنی توجہ دیتے ہیں، کس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. ہمارے نزدیک کسی کو اہمیت دینے کا معیار کیا ہے، اس کا مقام کیا، ہم دوسرے کو کس مقام پر رکھتے ہیں. لوگوں کے ساتھ دوستی اور تعلق ہمارے نزدیک کن بنیادوں پر ہونا چاہیے، اور لوگوں کی پہچان کرتے ہوئے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ان سب چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ بات چیت بھی ہو جائے، اور آپ اس بارے میں جو بھی سوچتے ہیں اس پر بھی یعنی آپ نے ابھی تک جو چیزیں یعنی سنی ہے اس کی روشنی میں آپ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو. جی خوشبو، آپ بات کیجیے. استاذہ، کمیونیکیشن سائیکالوجی میں نا ایک تھیوری پڑھائی گئی تھی جس میں کمیونیکیٹر اور ریسیور کی بات تھی. تو آج مجھے نا وہ بہت نظر آیا اس پوائنٹ پہ کہ کمیونیکیٹر ہوتا ہے جو بول رہا ہوتا ہے جیسے اصلاح کرنے والا، اور ریسیور ہوتا ہے جو اصلاح کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ اگر اگلے شخص کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی نا تو دین یو آر ریسپانسبل کہ آپ اپنا اسٹائل چینج کر لیں. کبھی کبھی اصلاح کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ بہت عرصے سے ہم یہ تو بات بتا رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، بٹ پتہ نہیں ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے شخص میں کوئی خامی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا سٹائل چینج ہونے والا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ ویژول لرنرز کو آڈیٹری انسٹرکشنز دے رہے ہوں یا آڈیٹری لرنرز کو ویژول انسٹرکشنز دے رہے ہوں. تو کبھی کبھی اگلے شخص کی نیڈ کو بھی سمجھ کے ان کی اصلاح کی جائے تو بہت اچھا کمیونیکیشن میں ایک آ جاتا ہے، فلو آ جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. جی شمشاد. جی استاذہ، مجھے پہلی آیت سے بات سمجھ آئی کہ بعض دفعہ کوئی کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے جو صحیح نہیں ہوتا لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو پھر دوسرا شخص جب بتاتا ہے کہ بھئی آپ، ہو سکتا ہے وہ نارمل گفتگو کر رہا ہو لیکن دوسرا بتاتا ہے کہ نہیں آپ اس کو ڈانٹ رہے تھے یا یہ رسپیکٹفل لہجہ نہیں تھا، تو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا. پھر جب بتایا جائے تو پھر وہ تو سیکنڈ بات ہو جاتی ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے بہیو کر رہا ہے یا وہ کوئی غلطی کر رہا ہے. جی بالکل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو شاید کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ ابن ام مکتوم کو کوئی معمولی سمجھ رہے تھے، لیکن یہ کہ اس وقت آپ کے نزدیک پرائرٹی کچھ اور تھی. تو یہ اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. مونا شاکار. سادہ جی، سب سے پہلی بات تو یہ اتنی خوبصورت ہے یہاں پہ کہ وہی الہی میں بھی غلطیوں کی اصلاح پائی جاتی ہے. سبحان اللہ، ہم نے اس پوائنٹ آف ویو سے تو کم ہی ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو. اور دوسری بات جو آپ نے یہاں پہ بتائی نا کہ اصلاح کو قبول نہ کرنے کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، بعض دفعہ انا ہے، بعض دفعہ غرور ہے. تو ایک وجہ مجھے اور بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ بعض دفعہ اگر کوئی ایسا شخص ہماری اصلاح کر رہا ہو نا کہ جس کے بارے میں ہمارے دل میں شاید پہلے ہی کوئی بائسڈ فیلنگ ہو، یا پھر یہ کہ ہم سمجھیں کہ اچھا یہ تو خود اتنی غلطیاں کرتے ہیں، یہ ہماری کیا اصلاح کریں گے، تو پھر وہاں سے پھر جو ہے نا ہم اس بات کو ہی بھول جاتے ہیں کہ جس بات کے اوپر اصلاح کی اس وقت ضرورت ہے. ہم اس شخص کے اوپر ہی ساری ہماری توجہ چلی جاتی ہے اور پھر اس وجہ سے بھی ہماری اصلاح پھر نہیں ہو پاتی. بالکل. جی عائشہ زرین. جی کوئک تاکہ ٹائم بچے. جی شازیہ نواز. جی سازا، ایک چیز میں سوچی تھی کہ جیسے بعض دفعہ ہم کسی کو کام سکھا رہے ہوتے ہیں نا،
تو ایک پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمیں پازیٹیو اسٹروک سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. کوئی بھی کام کوئی کر رہا ہے نا تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ 100% ہی غلط ہو, لیکن ہم بعض دفعہ غلطیاں پہلے بتاتے ہیں اور اچھائیاں بعد میں بتاتے ہیں. تو ہمیں اس کو تھوڑا سا ریورس کرنا ہے, کیونکہ استاذہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم اچھا طریقہ اڈاپٹ نہیں کرتے دوسروں کو ٹرین کرنے کا تو وہ کام شروع ہوتے ہی بعض دفعہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں, ہمارا جو کریکشن کا طریقہ ہوتا ہے نا ان کے لیے. بالکل. استاذہ میرا مائک کھل گیا, میں بات کروں؟ جی کریں. ہاں جی استاذہ جی, جزاک اللہ خیر. ایک تو یہ بہت ہی اہم ٹاپک تھا جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے الحمدللہ. اس میں جیسے پچھلے کلاس میں آپ نے بات کی نا, وہ آیت کوٹ کی تھی, خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور آج ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی آ گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے اصلاح فرمائی. تو جو آپ نے ایک ریزن بتائی ہے نا کہ اصلاح کے لیے ہم کیوں ایڈمٹ نہیں کرتے کہ میری یہ غلطی ہے, اس میں ایک بڑی وجہ عموماً جو دیکھنے میں آتی ہے نا وہ انا بھی ہوتی ہے, کہ ایک شخص یہ سوچے ہوئے ہوتا ہے کہ شاید میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں. اور یہ رویہ ہمیں اس وقت خاص طور پر محسوس ہوتا ہے اگر کوئی چھوٹا اپنے سے بڑے کی اصلاح کے لیے کوئی بات کرتا ہے. اپنے سے چھوٹوں کے لیے کرتے ہیں وہ تو بڑی جلدی ایڈمٹ کر لیتے ہیں, لیکن بڑے میں نے دیکھا ہے نہیں آتے, وہ شاید اس چیز میں ہوتے ہیں کہ ہم چونکہ بہت عرصے سے دین کی طرف آئے ہوئے ہیں اور شاید ہمارے اندر تو یہ غلطی ہے ہی نہیں. حالانکہ اگر یہ دو چیزیں ہم سامنے رکھیں کہ خلق الانسان ضعیفا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ اصلاح کر سکتے ہیں تو ہم پھر کہاں کھڑے ہیں. جزاک اللہ خیر. میری سب سے گزارش ہے کہ ذرا مختصر بات کریں تاکہ زیادہ لوگوں سے بات کر سکیں. یہاں ایک سوال لکھا ہوا آیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, تو کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح بھی کی جا رہی. یہ آپ کے پارٹ پر کوئی گناہ یا غلطی نہیں تھی, یہ خلاف اولا بات تھی, جیسے کہ اوپر میں نے بتایا بھی تھا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے, اور یہ رخ پھیرنا جو تھا آپ کا ابن ام مکتوم سے کہ میں ان کو بعد میں بات کرتا ہوں, اور جو قریش کا کوئی سردار جن سے بات کر رہے تھے ان کو آپ توجہ دے رہے تھے, تو اس کے بنیادی تو یہ آپ کے پارٹ پر تھوڑا سا وہ اعلیٰ ترین اخلاق کے منافی تھا. تو یہ غلطی نہیں تھی بلکہ آپ کے شان اور درجے کے مطابق نہیں تھا, اس لیے آپ کو کہ یہاں اصلاح کی گئی. سعدیہ نوید. جی سانسی جی, ایک تو یہ کہ ہم اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی ریلیشن شپ سے اس ساری چیزوں کو دیکھیں, اور ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے کو ورکرز کے حساب سے اپنے آپ کو اپنا جائزہ لیں. مثلا اگر اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے ہائر رسپانسبلٹی والی پوزیشن دی ہے جس میں میں کوئی ذمہ داری کا کام کر رہی ہوں, اور اگر کوئی مجھ سے کوئی میرا سبارڈینیٹ ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ جی آپ اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیں, تو اس موقع پر بھی ہمارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے, اور ہم یہ فیل نہ کریں میری تو انسلٹ ہوگی, میں تو اتنی پرانی ہوں, میں تو اتنی ایکسپیرینسڈ ہوں, مجھے تو اتنا آتا ہے اور یہ مجھے بتا رہی ہے, اینڈ دین آئی جسٹ اسٹک ٹو واٹ آئی وانٹ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کھلے دل سے اللہ کی بات مانی تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارے لیے ایز اے کو ورکرز بہت بڑا لیسن ہے. جزاک اللہ خیر. جی ہمارا کام. استاذہ جی, اپنی غلطی کو مان لینا اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے. اور جس بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حالات بظاہر تو ہم بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ان آیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوشش تھی وہ بہت اچھی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً اصلاح کی. یعنی ہم لوگ ایز اے امت اگر دیکھیں تو ہم اپنی غلطی کو مان لیں تو ہم اونچے درجوں پہ پہنچ سکتے ہیں, جیسے کہ بہت سارے. جزاک اللہ خیر. بہجت توصیف, مائک کھولیے ان کا, جب تک مائک کھولتا ہے. فریحہ میلا. جی استاذہ جی, میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے ان کا پورا پرسپیکٹو کھول کے بتایا ہے کہ شاید یہ ہو, آپ کو کیا پتا وہ کس مینٹل سٹیٹ میں ہے, آپ کو کیا پتا وہ کیا کس بیک گراؤنڈ میں ہے, ان کا کیا اس وقت آنے کا مقصد ہے. تو جب بھی کوئی ہم سے بات کرے یا کوئی ہمیں مشورہ دے یا کوئی ہم سے سوال کرے, تنقید کرے, کچھ بھی کرے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا پرسپیکٹو سمجھے بغیر ریئیکٹ نہ کریں. ہم بعض اوقات بہت جلدی اس چیز کو ریئیکٹ کر جاتے ہیں اور اس کو نیگیٹو کر کے اس کی بھی ہمت توڑ دیتے ہیں, بات کرنے والے کی, چاہے وہ اصلاح کی نیت سے ہو چاہے وہ سوال ہو. تو پرسپیکٹو سمجھنا کہ ویئر دی ادر پرسن از کمنگ فرام, یہ بڑا ضروری ہے میرا خیال ہے.
جزاک اللہ خیر. جی بہجت. جی استاذہ، یہاں پر ایک اور چیز جو دیکھنے میں آنی چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قریش کے درمیان موجود تھے جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے ان آیات کو نہیں چھپایا. ابھی تک قیامت تک انشاءاللہ یہ آیات پڑھی جائیں گی، لیکن اس وقت ان آیات کو تلاوت کرنا زبان نبی سے اس معاشرے میں، اس کے لیے کتنی کریج اور کتنی ایکسیپٹنس تھی. تو جس کی اصلاح کی جا رہی ہے اس کا کیریکٹر یہاں پر بہت بلند ہمیں نظر آتا ہے. بالکل. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کی محبت کے گیت گاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دلوں کے اندر اتنی جرت یا طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطی کا اقرار علل اعلان کر سکیں. جی نیلوفر جمیل. میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ آیات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رب العظیم رب الکائنات کا کلام، اور جن کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ کامل ترین شخصیت تو میں کہاں کھڑی ہوں. میرے لیے تو بس یہی سبق ہے کہ جب کوئی شخص مجھے آ کے کچھ بتائے تو میں یہ سوچوں کہ اس کے ذریعے اللہ میری اصلاح کروانا چاہ رہے ہیں، میں اس سے غور کروں، سنوں، سمجھوں، اور اگر اصلاح کا نقطہ ہے تو پوری کوشش سے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں، کیونکہ ڈینائل سٹیٹ میں جانا جو ہے نا وہ اصلاح کا دروازہ بند کر دیتا ہے. بالکل. جزاک اللہ خیر. زبیدہ عزیز. جی استاذہ جی، آج کی جو لیسن تھا اس سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں جس معاشرے کو بنانے کا کہتا ہے وہ ایک اصلاحی معاشرہ ہے. اور جو شروع میں آیت تلاوت ہوئی کنتم خیر امت، اور پھر یہ عبس وتولی والی، تو دونوں ہی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ اصلاح ہوتی رہے گی تو امت بھی خیر پہ رہے گی، معاشرہ بھی خیر پہ رہے گا، اور ہر فرد کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی یعنی اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ کہ ایک دائی یا مصلح جو ہے وہ بہت زیادہ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا، اس کو ہر ایک کی اصلاح کرنی چاہیے. بالکل. جزاک اللہ خیر. جی میرا خیال ہے ٹائم کافی ہو چکا ہے، معذرت خواہ ہوں. ایک اور لے لیتے ہیں. جی قرۃ العین آپ بات کر لیجیے. دل تو چاہتا ہے بات کرنے کو، لیکن صرف یہ ہے کہ ٹائم کی کمی ہے. انشاءاللہ کچھ عرصے تک ٹائم بڑھا دیں گے تو پھر زیادہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے گا. جی قرۃ العین آپ بات کیجیے. خیر استاذہ جی، جو مجھے آج کے لیسن میں جو ٹیک ہوم گول میں نے اپنے لیے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں سراسر رحمت اور خیر ہے. یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اور آپ نے پھر اس کے لیے 11 پوائنٹس بتائے ہیں اصلاح کس کس طرح سے کرنی ہے. تو دیکھو استاذہ، ہمیشہ اصلاح کو ہم نے اپنے لیے پازیٹیو لینا ہے، کبھی بھی انسیکیور فیل نہیں کرنا، کیونکہ اس میں جب ہم یہ سوچیں گے کہ اس اصلاح سے سراسر رحمت اور خیر کا پہلو نکلتا ہے تو پھر اپنی غلطی بھی انشاءاللہ ہم بہت جلدی ایڈمٹ بھی کریں گے اور اپنے آپ کو اس کے لیے بہتر بھی کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب کوئی ہماری غلطی ہمیں بتاتا ہے تو وہ دراصل ہماری خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے. اگر ہمارے چہرے پر کوئی داغ ہے اور کسی نے بتا دیا کہ یہ چیز لگی ہوئی ہے اور ہم اسے صاف کر لیں گے، بجائے اس کے کہ مائنڈ کرے کہ تم نے بتایا کیوں کہ میرے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ لگا ہی رہے گا اور وہ ہر ایک کو ہم عیبدار ہی نظر آئیں گے. اور اگر کسی کے بتانے سے ہم نے اپنے چہرے کو صاف کر لیا تو ہم ہی خوبصورت نظر آئیں گے، ہم ہی صاف ستھرے نظر آئیں گے. تو اس نے تو دراصل ہماری خیر خواہی کی. تو مصلح کی خیر خواہی کو محسوس کرنا اور اسے ایکسیپٹ کرنا اس کی بات کو، اور اس کے بعد اس چیز کو اپنے اندر وہ تبدیلی لے آنا، یہ بہت ہے مشکل کام، لیکن اس میں سراسر خیر ہے، سراسر فائدہ ہے، یہ باعث رحمت ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.